پلو صاحب یہ بیان سامنے رکھیں تو آپ کو ریئیکشن آفیشیلی فارملی نظر آ گیا. اب آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گی کہ آرمی ایکٹ انووک کرنے کی بات ہو رہی ہے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ انووک کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو اب آگے وے فارورڈ کیا ہوگا؟ یہ تو بالکل صاف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ مجھے جو لفظ لگا ہے وہ فارن ہینڈ ہے, ایکسٹرنلی موٹیویٹڈ. لہٰذا اس میں اب جو بھی ایکٹ لگائیں گے یا جو بھی ہوگا اس سے پہلے ان تمام لوگوں سے بھی پوچھنا چاہیے جو اس شخص کو پال پوس کر یہاں تک لا کر اس کے جو ہے اندر زہر بھرا, اس کو اتنی طاقت دی, اس کی جو ہے سانپ کو دودھ جو پلاتے رہے, کہ وہ کسی ایکسٹرنل ہینڈ کے جو تھے وہ آگے سے سہولت کار نہیں تھے. سیکرٹ ایکٹ کا تذکرہ ہے پلو صاحب, میں اس کو بہت زیادہ ٹی وی پہ بلڈ نہیں کر رہا, لیکن میرا تاثر یہ ہے کہ انٹرنل ان کا جو کوئی کلین اپ وغیرہ انہیں کرنا پڑے گا. دیکھیے بات سنیے, چیف صاحب کو خود یہ ایکٹ جو کرنا کچھ پڑے گا. بہت ریٹائرڈ لوگوں کو ابال آیا ہوا ہے نا, کھاتے ادھر ہی سے ہیں, پینشن وہاں سے ہر مہینے لیتے ہیں. کبھی ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم نے پینشن نہیں لی اس مہینے احتجاجن, جاتے انہی ہسپتالوں میں ہیں, ساری فیسلٹیز اٹھاتے ہیں آج تک. لیکن وہ اپنی مدر انسٹیٹیوشن کے پہلے تو سب سے پہلے ان سب کی یہ بند کریں نا پینشن, ان سب کی مرات بند کریں, ان کے پلاٹ واپس لیں, وہ جو رقبے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ واپس لیں, وہ واپس دیں, وہ جہاں سے بھی انہوں نے لیے وہ واپس کیے جائیں, پھر دیکھیں ان کے اندر کتنا ابال رہتا ہے. دوسری بات, آپ یہ بتائیے امریکہ کے پینٹاگون پہ اٹیک ہوا 9/11 میں, کتنی دہائیاں پوری دنیا جلا دی امریکہ نے, جلائی کہ نہیں جلائی؟ بالکل. کہیں چھوڑا کسی کو نہیں. تو آپ کیسے, ہم یہ کیسے بلڈ کر رہے ہیں وہ اس نے تو نہیں کیا تھا, میں تو ورغلایا گیا, میں تو ورغلائی گئی, یہ سب بکواس ہے. ہمارے 80-90 ہزار لوگ شہید ہو گئے جن کا تعلق ہی نہیں تھا 9/11 نہیں تھا, انہوں نے اپنا بدلہ لیا. ہر غیرت مند قوم یہ کرتی ہے. انڈیا میں ہوتا تو وہ کیا کرتے, چھوڑ دیتے. انہوں نے آگے بالا کوٹ میں مارے نہیں تھے, پٹھان کوٹ میں اٹیک ہوا تھا, الزام دے کے انہوں نے آگے نہیں کر دیا, جانتے بوجھتے کہ یہ بھی ایٹمی پاور ہے اور ریئیکشن آئے گا, کر دیا. تو ہم لوگ کیا اتنے کمزور ہیں, کیا اتنی مطلب ہماری اندر سکت نہیں کہ ہم اپنے ادارے اپنی فوج کو جو ہے اس طرح ان بلوائیوں کے ہاتھوں چھوڑ دیں؟ کیوں بھائی؟ بات یہ ہے کہ ڈرٹی ہیری وہ نہیں ہے جو عمران خان نے شروع, یہ اس کی داغ بیل ڈالنے والا اس ملک میں عمران خان ہے. آفیسرز کو نام لے لے کر جو ہے ملائن کرنا. ڈرٹی ہیری وہ نہیں ہے جس کے لیے تم کہتے ہو تم ڈرٹی عمران ہو, تم سب سے بڑے گندے کردار ہو اس ملکی سیاست کے, اس میں کوئی شخص نہیں. اور جو عبداللہ صاحب ہے جن کا ذکر کر رہے ہیں منسٹر صاحب, ان کے لیے تو پیغام ہے کہ وہ فکر نہ کریں, ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا دینا چاہیے. اور جس نے وہ بلوائی نے توڑا, 29 ہاتھوں کو وہ توڑے ان ڈنڈوں سے, اور جس کے ہاتھ جلے ہیں وہ اسی طرح تیل لے کے پیٹرول بم 29 ہاتھوں کو جلائے. پھر تو ہوتی ہے بالکل آئندہ کے لیے سب کی سرکوبی. ورنہ جو وائرس عمران خان پلانٹ کر رہے ہیں پورے ملک کو جلا کے, کہتا ہے مجھے گرفتاری کا ڈر ہے, مجھے گرفتار کر لیں گے. بھئی تم ہو کون؟ کیا ہوا تم گرفتاری سے باہر نکلے, تمہارا ایک بال بھی بانکا ہوا؟ تم نے پورا ملک جلوا دیا. اور اب یہ کہتے ہیں آپ کو مجھے غصہ چڑھے, کیا ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے ہم چلیں اپنے ملک کی دفاعی تنصیبات جلا دیں؟ کتنے پاکستانیوں کو ہے, کوئی بھی پبلک یا پرائیویٹ پراپرٹی تباہ کرنے کا حق کون دیتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو غصہ ہے, انہوں نے اپنا آپ جلا دیا. عرب سپرنگ میں ایک شخص کو غصہ چڑھا, جہاں سے شروع ہوئی اس نے اپنے آپ اور اپنے ٹھیلے کو آگ لگائی, جہاں سے پورے ملک یمن سے جہاں سے سٹارٹ ہوا ہے. لہٰذا ایک بات آخر میں کہوں, جو بچھو کا بچہ ہوتا ہے نا, اس کی خصلت ہوتی ہے ماں کی پیٹھ پہ چڑھ جاتا ہے, اور اس کو اس وقت تک کھاتا رہتا ہے, ڈانک مارتا رہتا ہے جب تک وہ مر نہ جائے. یہ وہی خصلت والے بچھو کے بچے ہیں. آصف صاحب کلوزنگ ریمارکس. میں بس دو گزارشات بڑی کوئکلی کرنا چاہتا ہوں کہ دراصل اس ملک میں جو اصل ایشوز ہیں اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. جو مڈل کلاس اور غریب ہے, جن کے لیے جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا, مہنگائی, غربت, بے روزگاری, اصل یہ ایشوز ہیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن, جس میں سر فہرست جو دشمن نمبر 1 ہے اس کا نام ہے عمران خان, یہ پاکستان کا مسولینی بھی ہے, یہ بلیک شرٹس والے ہیں, یہ قائد فسطائیت ہے. ان لوگوں کو روکنا ہوگا ورنہ یہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے. اور آخری بات ملک صاحب, میں یہ بڑے ادب سے عرض کرتا چلوں کہ اگر اس دفعہ کسی طرح کا بھی ان لوگوں سے جنہوں نے یہ نظر آتش کی ہیں چیزیں, جنہوں نے آگ لگائی ہے, جنہوں نے تباہی بربادی اس ملک میں پھیلائی ہے اور پاکستان کی افواج کو نشانہ بنایا ہے, اگر ان سے اس دفعہ کسی قسم کی کوئی مفاہمت کی گئی, کوئی لینینٹ ویو لیا گیا, تو یاد رکھیے یہ پاکستان اور پاکستان کی فوجوں کے ساتھ قربانیوں کے ساتھ, ان کے ساتھ زیادتی ہوگی, شہادتوں کے ساتھ قربانی ہوگی. اور جب تک میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس ملک میں یہ آگ اور خون کا کھیل جس کو شروع
کیا ہے، یہ شروع انہوں نے کیا ہے، اور انشاءاللہ 23 کروڑ عوام اپنی پاک فوج کے ساتھ مل کے اس کھیل کو ختم کریں گے انشاءاللہ.